بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، دنیا ہمیں شرم دلانے پہ آ گئی ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ دنیا بار بار ہمیں شرم دلا رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ناظرین، بڑی بڑی کمپنیز بھی ہمیں چھوڑنے پہ آ گئی ہیں۔ پاکستان کی ریاست کو کہا جا رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ناظرین اگر حقیقت کی بات کی جائے افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے دماغ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، 30 سے 40 سال کا تجربہ ہے، لیکن سب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ بڑی کمپنیز آرام سے جانے کو تیار ہیں۔ شرمناک ویڈیوز ہیں، دنیا کی شرمناک ویڈیوز جو ہمیں شرم دلا رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، کوشش پوری ہوگی کہ مختصر ویڈیو، لیکن آپ کے سامنے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، ڈیٹیلز ہیں، لیکن بہت افسوسناک ہیں، بہت شرمناک ہیں۔ ناظرین، خواجہ آصف جیسے لوگ بیان دے رہے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، 80 سال ان کی ایج ہے، وہ بیان دے رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے دنیا باہر نکلی ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے جب وہاں جا کے خود اپنے ہاتھوں سے سودے کرتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتا۔ ناظرین، آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز رکھتے ہیں جو بہت شرمناک ہیں، بہت افسوس دلاتی ہیں۔ گزشتہ رات اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہزاروں افراد نے غزہ میں 2 سال سے جاری اسرائیلی نسل کشی کے خلاف فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ ناظرین، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں اتنی بڑی تعداد ہے عوام کی، کس قدر زیادہ منظم ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، ان کے اندر جذبات ہیں، انسانی جذبات۔ انسان کا ایک جسم ہے، اس کے اندر اس کو واک کرائیں تو یہ چل پڑے گا، لیکن وہاں پر سے چل نہیں رہے وہ لوگ، ان کے اندر جذبات ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، فلسطین کے لیے اپنے جذبات شو کریں۔ ناظرین، ہم کیا کریں؟ ہم کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم دعوے تو بہت کر رہے ہیں، الفاظ تو بول رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اگر ہم پاکستان کی ریاست میں باہر نکلتے ہیں فلسطین کا جھنڈا اٹھا کے تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جھنڈے چھین لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شرم کا مقام ہے، یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کتنی بڑی تعداد میں یہ افراد باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ اسپین کے اندر لوگ ہیں، یہ کس کو شرم دلا رہے ہیں؟ یہ پوری مسلم دنیا کو شرم دلا رہے ہیں۔ یہ کس کو شرم دلا رہے ہیں؟ یہ ہم پاکستانیوں کو شرم دلا رہے ہیں۔ اور بات یہاں تک مختص نہیں ہے، ایک چیز آپ کو اور دکھاتے ہیں جو حیران کرتی ہے۔ اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جمع ہو کے انہوں نے نیتن یاہو کو بھی شرم دلائی ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ آپ شرم کرو، اب بھی موقع ہے، آپ جو ہے فلسطین کے ساتھ صلح کرو، جنگ بندی کرو، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں ہوگا، شرم کرو۔ اور اس قدر زیادہ شرم دلائی ان لوگوں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ تصویر شیئر کرنا پڑ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کی تصویر شیئر کر دی ہے، آپ سکرین پر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے مخالف ہونے والے احتجاج کی تصویر اپنے سوشل ٹروتھ سے شائع کی ہے، جس میں ایک بینر واضح ہے کہ اب یا پھر کبھی نہیں۔ ناظرین، یہ کہاں کا ہے؟ یہ بینر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ بینر ناظرین جو ہے اسرائیل کے لوگ ہیں جو کہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ احتجاج بھی آپ کے سامنے ہم ویڈیو رکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا بینر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ناؤ اور نیور، اب بھی یا پھر کبھی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جو فلسطین کے ساتھ صلح کریں، جنگ بندی کریں، ختم کریں یہ ڈرامے۔ ناظرین، عوام تنگ آ چکی ہے، دنیا تنگ آ چکی ہے، دنیا جو ہے بلینز کے اندر آبادیاں ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں۔ چند لوگ ہیں، ہر ملک سے 2-2 3-3 لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا ہے۔ عوام تنگ آ چکی ہے، کہیں پر بھی کسی ملک کی عوام بھی جنگ نہیں چاہتی۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک چیز ہم اور بھی رکھنے والے ہیں، دوبارہ سے جنگی جنون پاکستان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے۔ انڈیا پھر سے کسی جنگی جنون کا مظاہرہ کرنے والی ہے، اور یقیناً جو ہے دوبارہ انہیں شکست فاش ہوگی۔ لیکن پوری دنیا، ناظرین بات یہ ہے کہ پوری دنیا جنگ سے، افراتفری سے، لڑائی سے، بدامنی سے تنگ آ چکی ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو، صلح ہو، صفائی ہو، ہر طرف امن ہی امن ہو، لیکن یہ جو چند لوگ ہیں، ان لوگوں نے پوری دنیا کو بدامنی کا شکار کر دیا ہے، اپنے مفادات کے لیے پوری کی پوری دنیا کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ ویڈیوز افسوسناک ہیں، یہ ویڈیوز اس قدر زیادہ افسوسناک ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، بات یہاں تک نہیں ہے، آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں گلوبل سموتھ فلوٹیلا، وہ قافلہ جو کہ 40 کشتیوں پر مشتمل قافلہ تھا، 400 سے 500 افراد اس کے اوپر سوار تھے، وہ غزہ کے لیے خوراک لے کر گئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں جو ہے تشدد خانوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہاں سے عجیب و غریب طرح کے مناظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، وہاں سے ایک منظر سامنے آ رہا ہے، عالمی سموتھ فلوٹیلا میں شامل 41ویں کارکن ٹامی رابنسن
اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، اس نے وہاں پر اسلام کے لوگوں کا، مسلمانوں کا مظاہرہ دیکھا، ان کی جدوجہد دیکھی، اس نے اس پورے سفر کے دوران یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ وہاں پہ غزہ کے حالات دیکھ کے وہ لوگ اسلام قبول کرنے پہ آ گئے ہیں اور ہم ناظرین مسلمان ہیں کہ ہم ایک آواز بلند نہیں کر سکتے۔ بہت افسوسناک ہے ناظرین، انتہائی افسوسناک ہے۔ حالات کیا ہے ہمارے ملک کے؟ ریاست کے بڑے بڑے دعوے کی جا رہے ہیں، اربوں روپے ہم جو ہیلی کاپٹر سے نیچے نہ گرا دیں۔ خوف ہے اپنی ذات سے کہ ہمارے دل میں اتنی محبت ہے عوام کے لیے کہ اربوں روپے، 10 ارب ہیلی کاپٹر میں کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ 10 ارب روپے جو وہاں سے نیچے نہ گرا دیں، خوف ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑنے پہ آ گئی ہیں۔ آپ کے سامنے ہم چند کمپنیز کی ڈیٹیلز رکھتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رواں ہفتے امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشن پراکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کمرشل اور مینوفیکچرنگ سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ شیل، مائکروسافٹ، اوبر اور دیگر کمپنیوں نے بھی پاکستان میں اپنے آپریشنز بند کر دیے تھے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں بلند افراط زر، بلند شرح سود، ڈالرز کی کمی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگے خام مال کی وجہ سے جہاں عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں پر کاروباری شعبہ جات شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ریاست کو ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ رہی ہیں اور ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے کر چلے گئے ہیں۔ ناظرین، ملک کہیں آگے نہیں گیا، ہم 76 سال سے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ اگر اسی روش پہ ہم چلتے رہے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے، ہم نے اگر اپنی روش نہ بدلی، اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا، تو ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ناظرین، افسوسناک حالات ہیں، حقیقتاً افسوسناک حالات ہیں۔ اس وقت جو حالات انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں، بڑے بڑے لوگ انہوں نے سر پکڑ لیے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں لڑ رہے۔ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کیا کریں؟ ناظرین، اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس بھی ملک کے سربراہان کو دیکھا جائے، کیا ریاست کے لیے لڑا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کی جنگ جو ہے چند افراد کے درمیان چل رہی ہے اور پوری دنیا کے بلینز آف پیپل، اربوں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہم بڑے بڑے دعوے کریں ہیں۔ ناظرین، ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں مشاہد حسین کا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو جگایا جائے، اسے جھنجھوڑا جائے، اسے ہر لحاظ سے جو ہے اس وقت جھنجھوڑا جائے اور جھنجھوڑا جانا چاہیے۔ ناظرین، ہر کسی کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ نظام کو جھنجھوڑا جائے تاکہ نظام جاگ جائے۔ اس سے پہلے کہ کہیں بہت بڑا حادثہ ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس نظام کو اب جاگ جانا چاہیے۔ مشاہد حسین کا ایک بیان ہے جو کہ واقعی نظام کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت برا خیال ہے۔ کون سا خیال؟ کہ پاکستان جو ہے پسنے کے مقام کے اوپر امریکہ کو آفر کر رہا ہے کسی بندرگاہ کی، اس کے اوپر یہ بیان ہے۔ یہ ایک بہت برا خیال ہے جو اس سے زیادہ برے وقت میں نہیں آ سکتا تھا، جب پورا خطہ غیر آباد ہو۔ یہ صرف دو سادہ وجوہات کی بنا پر معنی نہیں رکھتا۔ پسنی کا حساس مقام اور پسنی میں امریکہ کے زیر انتظام بندرگاہ کے نتائج۔ پسنی گوادر سے 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو سی پیک کا مرکز ہے، اور ایران سے 100 میل۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے اگلے دروازے پر افغانستان میں بگرام کو امریکی فوجی اڈے کے طور پر دوبارہ حاصل کرنے کی واضح خواہش کے پیش نظر پسنی میں امریکہ کے زیر انتظام بندرگاہ کے لیے کسی بھی تجویز کو پاکستان کے دو قریبی دوست ہمسایہ ممالک چین اور ایران شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس صورتحال کا پاکستان صرف متحمل نہیں ہو سکتا، مزید یہ کہ ایک نئی گریٹ گیم کو جنم دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے مشاہد حسین کا، ان حالات میں پاکستان کیا کسی بندرگاہ کو امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے؟ آلدو کس کے اوپر ذرائع کی جانب سے، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جو کہ آنے بھی چاہیے تھے۔ وہ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ناظرین، جب انسان چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بیان دیتے ہیں تو بیانات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اختیار ولی اپنے آپ کو بڑی شخصیت ماننا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ افسوسناک بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قوم مطمئن رہے، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں۔ امریکی صدر کے ساتھ تعلق اب برابری یعنی سیم لیول پہ برابری کی بنیاد پر قائم ہے۔ ناظرین، کیسے برابری کی بنیاد پر قائم ہے؟ ہم مقروض ہیں IMF کے۔ مقروض جو ہے وہ کس طرح کسی کے برابر جا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور ہم کتنے مقروض ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہم مقروض ہیں، ہم کیسے برابری کی سطح پہ جا کے وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، ایسے بیانات دیکھ کے عوام اب جو ہے شعور حاصل کر چکی ہے، انہیں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ناظرین، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ پسنے کے مقام کے اوپر بندرگاہ کے بارے میں یہ بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے
پسنی پورٹ کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، نہ ہی اس نوعیت کی کوئی تجویز کسی سرکاری یا حکمت عملی سطح پر زیر غور آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس یا کسی امریکی ادارے کے ساتھ پسنی پورٹ سے متعلق کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی۔ یہ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے نجی شعبے میں ہونے والی بات چیت بشمول غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ رابطے محض ابتدائی نوعیت کی کاروباری گفت و شنید ہیں۔ یہ سرکاری اقدامات نہیں اور نہ ہی یہ پاکستان کی ریاستی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ متعلقہ خبر میں ایک نجی اور غیر مصدقہ خیال کو ریاستی تجویز کے طور پر پیش کیا گیا جو کہ درست نہیں۔ میڈیا پر لازم ہے کہ اس عنوان کی درستی کے لیے ISPR سے تصدیق کرے۔ ذرائع کے مطابق خبر میں نجی سطح کے رابطوں اور سرکاری پالیسی کے درمیان فرق مٹا دیا گیا ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ادارہ جاتی سطح پر اس خیال کی تائید موجود ہے جو گمراہ کن ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ سرکاری پالیسی نہیں مگر ساتھ ہی اسے آرمی چیف کے ایجنڈے کے قریب ظاہر کیا گیا۔ یہ تضاد ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جو گفتگو کی گئی اس میں اندر خود تضاد موجود ہے۔ رپورٹ نے ایک ہی وقت میں غیر سرکاری اور نجی اور سرکاری ذرائع کا حوالہ دے کر دو مختلف نوعیت کی باتوں کو ملایا ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ رپورٹ میں خود تسلیم کیا گیا کہ پسنی کا تصور نجی اور غیر سرکاری ہے۔ اس کے باوجود ایک سینئر امریکی عہدیدار سے تصدیق مانگی گئی اور پھر سے جواب کو خبر میں شامل کر کے ایسے ظاہر کیا گیا ہے جیسے کوئی سرکاری تجویز زیر بحث ہو۔ یہ طرز رپورٹنگ خود متضاد ہے اور نجی گفتگو کو ریاستی پالیسی سے غلط طور پر جوڑتی ہے۔ ایک نجی اور غیر حتمی تجارتی خیال کو خارجی خدشات سے جوڑنا حد سے زیادہ مبالغہ آ رہی ہے۔ پاکستان دیگر خود مختار ممالک کی طرح اپنے تعلقات میں توازن رکھتا ہے۔ بھارت چین سے بڑے پیمانے پر تجارت کرتا ہے، روس سے تعلقات رکھتا ہے، امریکہ سے تعاون کرتا ہے اور ایران اور اسرائیل کے ساتھ روابط برقرار رکھتا ہے۔ اسے اسٹریٹجک خود مختاری کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی اصول لاگو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے موجودہ منصوبے بشمول سی پیک اپنی جگہ برقرار ہیں۔ کسی بھی نئے منصوبے کی تجویز اگر کبھی سامنے آئی، یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر کبھی سامنے آئی تو وہ شفاف اور ادارہ جاتی عمل سے گزرے گی۔ معاشی یا تصویراتی نوعیت کے منصوبے وزارتوں، ریگولیٹری اداروں اور کابینہ سطح کے عمل کے ذریعے شروع ہوتے ہیں، نجی گفتگو سے نہیں۔ اگر کوئی نجی تجویز قومی مفاد یا تجارتی لحاظ سے قابل غور ہو تو اسے باقاعدہ اندراج، سیکیورٹی اور اقتصادی جانچ اور قانونی عمل کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پسنی رپورٹ کے حوالے سے پاکستان نے کوئی پیشکش نہیں کی۔ یہ محض نجی کاروباری سطح پر زیر بحث ایک تصور ہے جو ابھی تک کسی سرکاری یا پالیسی سطح پر غور کے مرحلے میں نہیں آیا۔ ناظرین، یہ کہنا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ہم نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی۔ کہیں پر اگر گفتگو ہوئی ہے کسی لیول پر، کسی سطح کے اوپر، تو بہت ہی عام سی گفتگو ہے۔ ناظرین، ساری چیزوں سے ہٹ کے اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو حالات اس وقت جو ہے کسی بھی لحاظ سے ہماری ریاست کے لیے اگر دنیا کے حالات کو دیکھا جائے اور اس میں خصوصاً مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے، مسلم ممالک کے حالات کو دیکھا جائے، اس وقت افراتفری کا شکار ہے دنیا۔ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ حالات کہیں پر بھی اچھائی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ لگ یوں رہا ہے جیسے افراتفری، بد امنی، یہ سب کچھ بہت ہی بڑے لیول پر جانے والا ہے۔ لیکن ناظرین، انسان کی جتنی بھی تدبیریں ہوں، انسان کی تدبیر جو ہے اس کی جتنی بھی چال بازیاں ہوں، جتنی بھی چالیں ہوں، یہ سب کی سب ناکام رہ جاتی ہیں۔ ایک تدبیر خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ہم آپ کو کافی عرصہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں، کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا، لیکن جس طرح سے حالات ابھی نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کی ریاست کو اس وقت جو ہے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کو بھی اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ ریاست جو ہے یہ کسی بھی بڑے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔